علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی اپنی ہوسٹ شاہین ونت، اور آج ہم موجود ہیں اردو بازار میں۔ یہاں پر ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں آل پاکستان انجمن تاجران کے صدر خالد پرویز کے ساتھ۔ ناظرین، اس وقت جو ملکی حالات چل رہے ہیں، اس وقت چیمبر کے جو صدر ہیں وہ بھی تبدیل ہونے جا رہے ہیں، تو اسی حوالے سے ہم آج بات کرنے آئے ہیں ان سے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آگے جو ہے کیا لاحلہ عمل ہوگا چیمبر آف کامرس کا اور اس وقت ملکی حالات کا۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت ہمارا پورا ملک سیلاب کی زد میں ہے، لوگ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس کے باوجود جو ٹیکس کے حوالے سے تنگ کیا جا رہا ہے عوام کو، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ سیلاب تو آج آیا ہے، اس سے پہلے کے حالات کیا تھے؟ ملکی حالات اس قدر خراب تھے کہ ایسے حالات میں بنتا نہیں ہے کہ حکومت بجائے تاجروں کو اپنا سہارا بنا کر لے کر چلیں، ان کے ساتھ مذاکرات کریں، ان کی بات کو سنیں۔ یہ ریڑھ کی ہڈی ہے تاجر، اس کو خراب نہ کریں۔ آپ نے ٹیکس پہ ٹیکس اتنے، میں کہتا ہوں کہ جو ان کو تجویز دینے والا آدمی ہے انتہائی احمق ہے کہ ملک کی حالات کو دیکھ نہیں رہا، اور ٹیکسوں کے بوجھ اس سے کاروبار اب پہلی تباہ ہے اور تباہ ہوگا، اور جو سلسلے چل رہے تھے وہ سارے رک چکے ہیں۔ ان کی تھریٹ سے میں سمجھوں گا کہ یہ تھریٹ کر رہے ہیں، یہ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ سڑکوں پر آئیں، احتجاج کریں، ملک کی حالات کو مزید خراب کریں۔ اب یہ سیلاب آیا ہے، اس پہ سارے تاجر لگے ہوئے ہیں۔ ان میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں متاثر نہیں ہوں۔ یہ ملک کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے آج کاروباری صورتحال کہ یہ سب پر اثر انداز ہوتا ہے، چاہے وہ گاؤں میں آیا ہے تو شہروں کو وہ اثر انداز کرتا ہے، کیونکہ شہروں کا ذریعہ تو وہی گاؤں، وہی لوگ ہیں سارے جہاں سے سلسلہ چلتا ہے۔ اگر وہ پریشان ہیں، ان کو کوئی حال نہیں ہے ان کا، اندازہ کرے کہ یہاں کاروباری جو ہے لائن کیسے چلے گی۔ آپ نے کہا چیمبر کی، وہ چیمبر کے یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں۔ ایک کمپرومائز تھا ان کا آپس میں، ایک گروپ کی ڈیل تھی کہ بھئی ایک سال یہ کرے گا، دوسرے سال انہی کا بندہ، کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور سلیکٹ جو ہوئے ہیں ان میں سے ہی صدر نے آنا ہے۔ اچھا سر، ایک سوال ہے اسی حوالے سے میرا، یہ بتائیے گا کہ جب یہ دیکھیں ابھی جیسے ہم کہتے ہیں گورنمنٹ میں یہ سلیکٹڈ بندے تھے، جی آلریڈی ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ بندہ آئے گا، تو وہ بندہ آ گیا، تو پھر وہ عوامی رائے، اسی طرح سے چیمبر بھی تو ایسا ہی ہے نا، تو پھر وہ عوامی رائے کا کیا ہوا؟ اس پر تھوڑا فرق ہے کہ وہ الیکشن جیت کر آئے ہوئے ہیں سارے، ان میں آپس میں یہ ڈیل ہوئی ہے کہ بھئی ایک سال آپ کرو، ایک سال یہ کرے، ٹھیک ہو گیا۔ اس میں گروپ جو آئے دو تین گروپس۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا، یہ میاں ابوذر شاد نے ابھی تک جو جتنا ٹائم انہوں نے ایک سال سپینڈ کیا، اس میں انہوں نے کوئی ایسی پالیسی جس کا آپ کو لگا ہو کہ یہ واقعی ہونی چاہیے تھی جو انہوں نے اپنائی ہے؟ نہیں، وہ تو لائق تحسین ہے ان کا کارنامہ، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے جو اقدام کیے چیمبر کی تاریخ میں، پاکستان کے تمام چیمبروں کی تاریخ میں، یہ بیسیکلی کرندے ہوتے ہیں حکومتی لیول پر، ان کے کرندے ہوتے ہیں، لیکن ابوذر نے سب چیزوں کو پیچھے ہٹا کر ایک ایسا کام کیا جو آج تک نہیں کر سکا، جس نے اس طرح کی آواز اٹھائی ہو، حکومت کے خلاف ڈٹ گیا ہو، یہ تاجروں کے لیے تو وہ ڈٹ گیا، اس نے کسی چیز کو تسلیم نہیں کیا، اس پر تھریٹ بھی آئی، اس کو سب کچھ ہوا، وہ اس نے ایک نئی، میں سمجھتا ہوں کہ روایت قائم کی چیمبروں میں، اور پورے پاکستان کے چیمبروں میں نمبر 1 رہا لاہور چیمبر، جس نے آواز اٹھائی اور اپنی بات کو حکومتی ایوانوں تک پہنچایا۔ آگے ہو نہ ہو قبول وہ الگ بات ہے، لیکن وہ اپنی جگہ پر ڈٹا رہا، آواز اس نے اٹھائی اور اس نے بڑے اچھے اقدام کیے، اور دبنگ ہو کر نعرہ لگایا اس نے، اور کیا اس نے جتنا بھی میں سمجھتا ہوں ٹینیور انہوں نے گزارا۔ پیاف کی ہسٹری میں ایک بہترین ٹینیور تھا، وہ پیاف کے بانیوں میں شمار ہوتے ہیں، اور ان کا یہ اقدام جو تھا یہ واقعی لائق تحسین تھا۔ اب دوسری جگہ پیاف کا ہی صدر آ رہا ہے، فہیم صاحب، وہ بھی اچھے آدمی ہیں، کی بھی خدمات ہیں اور آنا چاہیے ان کو، تعلیم یافتہ آدمی ہوتا ہے یہاں، فہیم سائیکل، ان کو آنا چاہیے کہ وہ آئیں گے، اور ظاہر ہی ہے وہ
اس چیز کو بھی سامنے رکھیں گے جو پہلے گزری ان ہے. کے لیے تو ابھی دیکھیں ابوذر ٹائم میں جو تھا وہ اتنے حالات خراب نہیں تھے. ابھی ان کے ٹائم میں تو زیادہ حالات خراب ہو گئے نا, ان کو چیلنجز کا سامنا ہوگا. حالات ابوذر کے ٹائم میں بہت زیادہ خراب تھے. اچھا نہیں, اس وقت تو ملکی حالات خراب ہے نا, مینس کے فلڈ کی وجہ سے. فلڈ کی وجہ سے بھی ہے, اور کاروباری لحاظ سے وہ تو ایک زوال کا دور گزرا ہے. ابوذر کا دور جو رہا حکومتی پریشر کا دور گزرا ہے, اور اس میں بھرمار ٹیکسز کی گئی اور طرح طرح سے تاجروں کو تھریٹ کیا گیا. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کے دور میں بھی سکھی آرام سے انہوں نے کاٹ لیا. انہوں نے اپنی جدوجہد کو جاری رکھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک واقعی کامیاب صدر کہہ سکتے ہیں اسے آپ. 1 سال کا. اچھا مجھے یہ بتائیں, اس وقت جو تاجر برادری ہے, حکومتی لیول پہ بھی کام ہو رہا ہے, ڈفرینٹ الگ الگ ادارے بھی کام کر رہے ہیں, تو تاجروں کی طرف سے کوئی سیلاب زدگان کے لیے ایسا کوئی کام کیا گیا اس وقت؟ نہیں, یہاں دیکھیں سارے تاجر اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر لگے الگ الگ اپنی اپنی جگہ پر ہیں, اپنی جگہ پر ہیں, حکومت کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. پھر اپنے اپنے علاقوں میں, جیسے ہمارے تعلق والے لوگ ہیں اس ایریے میں, ہم اپنا بندہ بھیج رہے ہیں کہ جو ہم کر سکتے ہیں ان کے لیے جا کے بائی ہینڈ سوری سپورٹ کرتا ہے. یہ ایک اچھا اقدام ہے, اور جو چل رہا ہے اسی طرح سب یہ جو بھی درد دل رکھتا ہے وہ کرے گا, اس میں کوئی شک نہیں, اپنے طور پہ کرے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ ہمارے کرندے انہوں نے کہا جی تصویریں بنائیں جی, یہ میں نے کہا قطعی طور پہ ایسا کام نہیں کرنا ہم نے. یہ بہت اچھی چیز ہے کہ تصویریں اتار کر آپ ان کی بے عزتی کا جو مذاق اڑانے والی بات ہے, ہم بڑھا دیتے ہیں اس طرح کا کام کر کے نا, تو درد کو ہم بڑھا دیتے ہیں. ہونا نہیں چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. ہیلپ کر رہے ہیں آپ, بڑا اچھا کارنامہ ہے, آپ کریں, لیکن اس طرح نمائش کے طور پر تصویریں بنا کر میں ایسے نہیں اچھا سمجھتا. نہیں, یہ بڑا اچھا قدم ہے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ کیا کہنا چاہیں گے حکومت پنجاب سے ٹیکسز کے حوالے سے, وہ ان کو کیسا نہیں, میں تو سب سے پہلے تو حکومت پاکستان, وزیر اعظم پاکستان کو ایک صرف یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں. ہمارے بڑے اچھے تعلق رہے ہیں, ان کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے, شانہ بشانہ چلے ہیں. ایک صرف یاد دلانا چاہتا ہے کہ آپ بھی ایک تاجر ہیں. جی بالکل. تو اس طرح اگر تاجروں کے ساتھ نہ کریں, آپ اس کو روکیں, یہ کل کو آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا. اگر تاجروں کی حکومت میں تاجر احتجاج پر آ گیا تو پھر وہ اچھی بات نہیں ہوگی, کیونکہ یہ تو تاجروں کے سر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, انہی کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سب سے بڑی سپورٹ تاجروں کی تھی کہ آج وہ وزیر اعظم پاکستان ہے. بذات خود میں جانتا ہوں انہیں کہ انہوں نے اپنے دور میں, وزیر اعلیٰ دور میں, ایک بہترین وزیر اعلیٰ کے طور پر کام کیا, اور یہاں بھی جتنی ہو سکتی وہ محنت کر رہے ہیں. افسوس اس بات کا ہے کہ ان کو گائیڈ کرنے والے اس کے آس پاس جو لوگ ہیں وہ نہیں اس طرح کے ان کو صحیح لائن پر چلا سکے. جیسے یہ خزانے کے لوگ جو ہیں, ان کی غلط رائے ہے ان کے لیے, اور غلط کر رہے ہیں, وہ اپنے ہی گھر کے خلاف ساری بات کر رہے ہیں. ایسے نہیں ہونا چاہیے. ایک دفعہ ان کو آزمائے تو صحیح, ان کے ساتھ چلیں تو صحیح. بالکل چلنا. کہ تاجر کہاں تک آپ کا ساتھ دے رہا ہے, تاجر تو ہمیشہ ساتھ دے گا ساتھ, اور ساتھ شانہ بشانہ چلے گا. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو اس کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی, ایک بڑی بدنامی کا باعث بنے گا کہ تاجروں کی حکومت تاجری خلاف نکل آئے. یہ ایک بڑی بات ہے, اس کو ہونا نہیں چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ تاجروں کو اعتماد میں لے کے چڑھے. تاجر تو اپنی جان بھی دیتا ہے اس ملک کے لیے, جی بالکل, تو وہ دے گا بھی. ان کو آزمائے تو صحیح. فوج پاکستان کے لیے انہوں نے کام کیا, اسی طرح اپنی حکومت کے لیے بھی کام کیا. یہ ساتھ ملا کر چلنا چاہیے ان کو, اور اس طرح کا کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے جس سے تاجر پریشان. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملک پریشان. ہاں جی بالکل, ملک کو پریشان نہ کریں آپ. اس کو آگے لے کے چلنا ہے. اگر اس کو ترقی کی راہ پر گامزن کر رہا ہے آپ نے, تو ان کے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑے گا. جی ناظرین, تو آپ نے سنا اس وقت ہمارے ساتھ انجمن تاجران کے صدر, آل پاکستان کے صدر موجود ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ تاجر بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں.
اگر تاجر خوشحال ہے تو ملک بھی خوشحال ہے، اور اگر تاجر خوشحال ہے تو وہ اپنے ملک کے لیے جان دینے کا بھی جذبہ رکھتا ہے۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے بات کی جو بڑا اچھا پیغام مجھے لگا، انہوں نے کہا کہ آپ سیلاب زدگان کی مدد ضرور کریں، لیکن خدارا اپنی فوٹو سیشن کر کے یا تصویریں بنوا کر ان کی بے عزتی مت کریں۔ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں اس میں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم جتنی مدد کر سکتے ہیں ان کی مدد کریں، لیکن اس کا دکھاوا نہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔